السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سورہ 463 سے پڑھیں گے اور صفحے کی پہلی سطر سے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے اور نومبر کی آیت 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصحابهم فتحا وعدهم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء ولا يجدوا وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. حضرات پہلے اشارہ ہوتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق راضی ہو چکا ہے اللہ مؤمنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، بس جانا اللہ نے، وہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں، فأنزل السکینۃ علیہم، بس اللہ نے تمانیت اتاری تمانیت وأصابهم فتحا قریبا، اور پہنچائی ان کو قریب کی فتح، یہ فیصلہ سنا روزہ انشاءاللہ سے کرتے ہیں، ومغانم کثیرۃ یأخذونها، اور بہت ساری غنیمتیں ہیں جس کو وہ حاصل کریں گے پائیں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غلبے والا حکمت والا ہے، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا بہت ساری غنیمتوں کا جس کو تم پاؤ گے، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو بس جلدی کر دے وہ غنیمت تمہارے لیے، یعنی فتح یا یہ اس وجہ سے باشی ہوتی، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روکا اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، یہ مشرکین عرب کے ہاتھ آپ بندے بڑے دن جنگ میں، وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ جنگ بندی شیش پر ہو نشان مومنین کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس نے ہدایت دی رہنمائی فرمائی تمہاری سیدھی راہ کی، صراط مستقیم، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور اس کے علاوہ اور کئی غنیمتیں جن پر تم قابو نہیں پا سکتے، قد احاط اللہ بها، اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر دیا، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر آپ سے وہ کافر قتال میں نہیں کرتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ پھر پھیر کے بھاگتے، ثم لا يجدوا وليا ولا نصيرا، پھر وہ نہ پاتے اپنے لیے کوئی کارساز نہ کوئی مددگار، سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے، التي قد خلت من قبل، وہ سنت طریقہ پہلے بھی شکل گزر چکا ہے،
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے قانون، اللہ کی سنت اور طریقہ جو پہلے بھی اللہ نے قائم رکھا ہے اس میں قدم آپ تبدیلی نہیں پائیں۔ حضرات، آج کے سبق میں اللہ کے توفیق سے بہت سارے مسائل ہیں۔ عقائد کے ساتھ تعلق ہے، مناقب صحابہ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، مستقبل کی خبریں سنائی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، مستقبل میں آنے والے حالات میں تبصرہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ قادر مطلق اللہ ہے، عالم اللہ ہے، اور سیدھی بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ فیصلہ سنا رہے ہیں، جو خبر دے رہے ہیں، وہ بینوان درست اور صحیح ہے، اس کے اندر کبھی دوسری رائے نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات آج کے سبق میں یہ ہے کہ جس سیدھا اللہ تعالیٰ نے فعل ماضی کا بیان کیا، لقد رضی اللہ، راضیہ فعل ماضی ہے، اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، یعنی راضیہ فعل ہے، وہ فاعل ہے، اور یہ فعل ماضی کا سادہ مطلب ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں جو کام ہو، تو عربی میں اس کی تعریف یاد رکھو، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ مثلاً رضی اللہ، اللہ نے خبر دی ہے کہ اللہ راضی ہو گئے، یہ خبر بیان کرنے سے پہلے اللہ راضی ہو چکا۔ کوئی کہتے ہیں ضرب خالد، خالد نے مارا، جب یہ خبر آئی خالد نے مارا تو خالد نے اس سے پہلے پٹائی کی ہوتی۔ عالم اللہ، عیسائی دن مانی کسی اللہ نے جانا، یہ بیان کرنے سے پہلے اللہ اس واقعے کو جانتا ہے، جان چکا۔ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے عن المؤمنین، ان مومنین سے۔ خبر یہ ہے ایک تو اللہ راضی ہو چکا ہے، دوسری خبر یہ ہے کہ جہاں وہ دور تھے جنہوں نے بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، وہ سارے مومن۔ دلیل قرآن نے کیا ہے، اللہ مومنین سے راضی ہو چکا ہے، تو وہ سارے ابو بکر صدیق سے لے کر 1400 کی روایت ہے، 1450 کی روایت ہے، 1500 کا بیان ہے، محققین نے 1450 تک تخمینہ متوسط پیش کیا۔ اس مجلس میں بیعت کرنے والے طرف کھڑے ہو کر حدیبیہ کے مقام پر جو رسول پاک کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے سارے مومن۔ اگلی خوبصورت بات ہے، وہ جب بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے تو یہ بیعت کرنے کے دوران میں اللہ سے راضی ہو چکا۔ اللہ جان چکا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، جو یہ نظام ہے کہ بعد ان کو تبدیل ہو گئے تھے، ان کا دین بدل گیا تھا، حالات بدل گئے تھے، یہ 100% جھوٹ ہے۔ اللہ جانتا ہے جس نے رضوان کا سرٹیفکیٹ دیا اس کو علم علم ہے کہ یہ کس میں آ کے لوگ، اسی میں فرمایا حق بغانی ایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کا محبوب بنا دیا اور کفر عصیان فسوق نافرمانیوں کو مغروب بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ نے خبر دی ہے کہ بارے میں جو بیعت کر رہے ہیں۔ اسی جگہ بیان آتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے پاک پیغمبر جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ تیرے ہاتھ پر نہیں، میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے۔ اللہ نے رسول پاک کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کرا، پھر اس کی وضاحت فرمائی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے پیغمبر اسلام کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کرام کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ جانتا بھی ہے، راضی بھی ہو چکا ہے، وہ سارے مومن بھی ہیں۔ اب اس پر مناقضانہ تبصرہ کرتا ہے، تبرر کرتا ہے، بازوبانی کرتا ہے، وہ اپنا بیڑا دنیا پر غور کرتا ہے، ان کے معیار میں، مناقب میں، شان میں، عظمت میں، ان کی بہتوں میں ہو جاتا ہے۔
اشارہ ہے فعالین وعالین قلوبین فانزل السکینۃ علیہم، کہ اللہ نے تمانیت نازل فرمائی ان کے دلوں پر. کیا مطلب ہے؟ وہ ڈٹ گئے کہ اگر ہمیں مرنا پڑے، لڑنا پڑے سارے موقع والوں سے، جناب عثمان کے خون کا بدلہ دینے میں جو کوئی چیز سامنے آئے گی ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں. اس ماحول کو اللہ تعالیٰ نے ساکر کرنے کے لیے ان کے دلوں میں تمانیت نازل فرمائی، سکون نازل کرنے کا. کس حد تک سکون نازل کرنی ہے؟ بعض مذہبات میں صحابہ کہتے ہیں ہم غزے میں کھڑے تھے، تلواریں ہمیں اونگ آ جاتی، تلوار ہاتھ لے جائیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان کو فریش کرنے کے لیے سکھاتا، ان کو میں لے رہا ہوں یا کہ ان کی طبیعت فریش ہو گئی، فریش کرنے کے لیے. اور تمانی اللہ تعالیٰ فرما ہے وہاں قریب، اور قریب یعنی قریب کی فتح بھی میں نے ان کو نصیب کروا دی. کیا مانا ہے؟ وہ بیٹھ کر کے فارغ ہو گئے تو یہ سورہ کی شرائط کی گئی. اللہ نے اس کا نام فتح رکھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ جو فتوحات کا آغاز ہو جاتا ہے. بلکہ بعد سے اگر حضرت عمر کا اوپر سوال کیا حضرت رسول، کیا یہ جو ہم نے سورہ کی ہے حدیبیہ کے مقام پر جو شرائط کی گئی، کیا یہ سورہ ہے، کیا یہ فتح ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا تھا عمر، میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کو اللہ کی رضا اس کے موافقت پہ ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح اور آگے فتوحات کی بنیاد اور اساس قرار دیا. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سے بھی غنیمتیں جو حاصل ہوئی. کیا مطلب ہے؟ توجہ ذرا فرمائیں. صلح حدیبیہ کی شرائط اور شروعات اور وہاں لکھنے کے فارغ ہوئے، مدینے لوٹ گئے. رسول اللہ فرمایا یہی لوگ میرے ساتھ جائیں گے خیبر کی فتح کی. مدینہ جاؤں سے خیبر تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور آپ نے بعض لوگوں نے جانے کا اظہار کیا، اشتہار کا اظہار کیا، اور انہوں نے وہی لوگ جائیں گے جو وہاں گئے تھے، یہ بھی خیبر کی ہوئی جائے. یہاں سے ان کو پتہ کرنا چاہیے. اور مغانم کثیرہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ خیبر فتح ہوا اس میں مال ملا، اس میں سونا چاندی نہیں، اس میں باغات ملے، زمینیں ملی، اور اس کے اندر یہ سارے سلسلے ہوئے. تو کتنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ ان کی خیبر کی فتوحات کے بعد جو مال غنیمت ملا ہے اس میں جو ہم مالدار ہو گئے. تو شاہ فرمایا کہ مغانم کثیرۃ یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ کا بے پناہ حکمت والا ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا، کہاں سے چلے، کہاں آئے، مکے والوں نے داخل نہ دیا، پھر پہلے رضوان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رضوان کے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. اس کی حیبت اتنی بڑی کہ مشرق عرب نے مجبور ہو کر سیز فائر پر بھی دستخط کیے، صلح صفائی بھی کی، اور سارے معاملات کی ہوئی، تجارت شروع ہو گئی، پھر مکے مدینے میں لوگ آنا جانا شروع ہو گئے. یہ ساری فتوحات کی ایک شکل ہے. خیبر فتح ہوا، سن 7 ہجری شروع ہو چکے ہیں. اگلا سال آیا، مکہ فتح ہوا، سبحان اللہ. تو مکہ فتح ہوا، اگلے سال چند دنوں کے بعد وہ حنین کی وادیوں میں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ بکریاں ملے، اور وہاں سے فارغ ہوئے. اگلے سال حج کر دیا، پھر 30,000 کا لشکر لے کر آپ نے سب سے بڑی حکومت رومی حکومت کا وہاں نام فتح کرنے کے ضرورت کے ساتھ بنا ہوا ہے. یہ ساری شکلیں وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ بڑی بڑی غنیمتیں آپ کو ملے گی جو تم حاصل کرو گے. فعجل لكم هذه، یہاں سے ہم نے گزرت کی جلدی سے، یہاں سے فتوحات کا، یہاں سے فتح کا معاملہ شروع کر دیا. تو فرمایا یہ بھی جناب فتح ہے. وقت فہمی الناس عنکم، وہ بھی مکے کے دشمنوں کے ہاتھ روکتے رہے، ضرور نہیں رسول پاک کرنے ہے نہیں مسلمین، ہے نہیں مسلمین، انہوں نے جب آپ نے نوٹ قریب تعداد ہے لیکن وہ ضرورت نہیں کر سکتے. میں والے تکون اور المؤمنین، تاکہ یہ نشانی بنے مومنین کے لیے کہ ان کے دلوں کی حیبت تمہاری، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حیبت ڈال کے ان کے ہاتھوں سے روکے رکھے، ان ضرور نہیں کر سکتے لڑنے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت فرمائی. وہ کون سی سیدھی راہ ہے؟ اللہ کی بات، رسول کی بات. رسول فرماتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے.
رسول پاک فرماتے ہیں ایام کھول دیتے ہیں. رسول پاک فرماتے ہیں قربانیاں تو نہیں جو قربان کر دو. رسول پاک فرماتے ہیں حجامت کرو حجامت کر دیتے ہیں. رسول پاک فرماتے ہیں نام کو کہ بالوں سے چلنا ہے تو جو کر کے بعد شکر کرنے کی مدینے کی طرف. یہی وہ مسئلہ تھا. عبداللہ بن مسعود ثقفی یہ سفیر آیا تھا مشرکین کا جائزہ لینے کے لیے جب یہ بیعت ہو گئی یار یہ لوگ آئے ہوئے ہیں مدینے سے یہ لڑنے مرنے کے اتحاد میں بدل کرو یہ سارے مکے والوں سے لڑیں گے. وہ سب بھی آپ بیٹھ کر دیکھ کر آداب رسول دیکھ کر اشاروں کے ساتھ رسول پاک کے صحابہ کتنا احترام کرتے ہیں. پھر اس نے جا کے کہا تھا مکے والوں کو ہم سے لڑ نہیں سکتے سلح کرو. اور مجھے کیا دیکھ کر کہنے لگا جی میں حبشے کے دربار میں گیا ہوں ہریکل کے دربار میں گیا ہوں میں اس دور کی حکومتوں کے سفیر بن کر ان کے درباروں میں گیا ہوں. کسی درباری کی دل میں اپنے شاہ میں اتنا احترام نہیں ہے جتنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ کا کرم کرتے ہیں. پوچھا کیا دیکھا کہنے لگا جی میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ تھوکا ہے تو صحابہ کرام نے رسول پاک کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیا. اگر وضو بنایا تو وضو کو پانی زمین پر نہیں گرنے دیا. حجامت کو لائیے تو صحابہ کرام نے برکات کے اصول کے لیے نبی پاک کا ایک بال زمین پر نہیں گرنے دیا. اور مکے والوں بتاؤ جو اس کے پروانے اور اس کے خادم اور ان کے صحابہ و شاگرد پانی نہیں گرنے دیتے ہیں. وضو کا پانی حجامت کا بال تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے. بتاؤ اپنے موجود میں اپنے پیغمبر کا خون گرنے نہیں یہ ممکن نہیں. لہٰذا پیروں کو کرنا آئے بڑی ساری باتیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے نشانی بنائی ہے اور تمہیں صراط مستقیم جو سیدھی راہ ہے. لیکن ہے پریشان راستے میں سورت نازل کر اللہ نے سارے اشکالات کے جواب دیے جو مسائلوں کے دلوں میں مجھے کا حل پیش کیا. بس کہتے ہیں اللہ سچ ہے رسول سچ ہے خدا سچ ہے تو انہوں نے ہمیں حدود تو اللہ رب العزت نے دعا کے جواب دیا. میں نے کب بولا کیا تھا یہ سب حملہ کروں لہذا جوابین لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. بھائی پکی غلط ہے تم جاؤ گے عمرہ کرو گے ڈنڈے کرو گے کسب کرو گے امن کے ساتھ سارے کام کر کے آؤ گے. میں اس سال کا وہ لگی ایسی بات کی شان بھائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ظاہر تھے اور مشرکین نے رسول پاک کا نام محمد رسول اللہ نہیں لکھ دیا تو اس سورۃ کے اندر بتایا آیت اللہ نے بنا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ سارے اشکالات کا اللہ جواب دو گے تبھی یہ صاحب ہے. ارشاد ہوتا ہے وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اور بڑی نعمتیں کبھی قادر نہیں ہوئے جدید باتیں ہوئی ہیں. اکثر کیا ہے کہ اس میں خیبر کی فتوحات کے اشارے میں موجود ہیں مکہ مکرمہ کے مفادوں اس کے پتہ ہونے کے اس میں موجود ہیں حنین کی بات میں بھی فتوحات کے اشارے موجود ہیں. ابھی ان پر قادر نہیں ہوئے احاط اللہ بہا اللہ نے ادا کر رہا ہے. یہ بھی آپ کو نعمت ملے یہ بھی آپ کو بنے یہ بھی آپ کو شان ملے گی فتح ملے. وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ قادر ہے اس بات میں تمہیں عزت شرف رحمت غنیمت مال دولت مفاد یہ اللہ ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فرض کرو اگر مکے میں آپ سے لڑ پڑتے محرمین دیکھ کر وہ ان کو اشتہار آ جاتا کرو جی لڑوں کے ساتھ لَقَلْ لَقُمْ أَكْبَرْ اللہ فرماتے میں تمہارے دیتوں کو کوٹ کھا کے ناس دے تم دبا کے دوڑ جاتے مکے میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. قرآن بنا کر اس آیت سورت کا حصہ ہے لو قاتلكم الذين كفروا لَبَلَّغُوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. پھر جب ایسی ہم کوٹ پہنی اللہ سردری بات حالات بدل گئے پھر نہ کوئی مددگار نظر آتا نہ ان کا کوئی جوڑ ساتھ نظر آتا نہ سپورٹ نظر آتا.
نہ بولنا تھی سنت اللہ فرمایا کہ میرا طریقہ ہے اللہ کا کام ہو رہا ہے جب اللہ بھٹکاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں نہیں رہتے اللہ کی کام میں ان کو اس سے پہلے کی حالات بدل گئے اللہ نے اپنے بندوں کو مدد کروائی نصرت دی عزت دی شرف دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اے نبی محترم ہر مخاطب اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ اللہ کے قانون کے اندر کوئی بندے کو خلاف نہیں پائے کیا اللہ نے قانون بنایا ہے انتم تعلمون ان کنتم مؤمنین تم غالب رہو گے اگر مومن رہو اللہ نے تمہاری مدد کر دے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو گے اللہ تمہیں زیادہ دے گا شکر کرو گے بادو گے صبر کرو گے کہ آپ کو دے گا ان تنصروا اللہ ینصرکم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تو اللہ کرے گا جس کی مدد کرے گا اس کا کہنا ماننا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے تابعداری کرنی ہے کہنا ماننا ہے اللہ کا کہنا ماننا تابعداری کرنا ہے رسول پاک کی اطاعت کرنا سنت کے تابع تو پھر یہی ہے کہ تو نے یہ کام کیا ہم تمہارے ذریعے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں دعا کر رہے ہیں کتنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ قبروں کے نشان نظر آ رہے ہیں ابو بکر صدیق باہر کہنے کے سامنے پہلے کا نہیں کر رہے ہیں اتنے ہاتھ اٹھا کے نبوت والی چادر کندھے سے نیچے کر گئی سیدھی کرنے چادر اٹھا کے کندھے پہ سجائی ہلکے لفظوں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے دعا قبول کر دیا اور دعا نہیں کر رہے ہیں اللہ یہ کیا تو بندے بے زیادہ بندے سال زمان بڑے تسائی کروانے وہ کر دیا نا اللہ ہمارا آخر ہے وہ نظیم اللہ نے کہا سے گلا نکلے تو اس کام کے لیے اور وعدہ فرمایا گیا ہمارے غنیمت دیں گے یا تمہیں وہ کافلی کافلا جو تجارتی کاغذ کا سامان دیں گے وہ تفصیل ہم نے پڑھی تو مقصد کیا ہے پھر یہ دعا کی تو فرمانا آگے بلائے تصویروں وتتقوا صبر کرو گے بیٹھے رہو گے کہ تمہاری مدد کی مدد لگا دو فرشتے اسماعت تمہاری مدد کے لیے مسلح ہو کر آئیں تو یہ بدر کے اندر حنین کی وادیوں کے اندر احزاب کے اندر اور خیبر کی وادی میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو لشکر بھیجے تھے ان کو تم نہیں بھیجتے تھے میں نے بھیجے تھے ہم ان کو جانتے ہیں لقد رضي الله عن المؤمنين اللہ راضی ہو چکے ہیں مومنین سے ادھر یبایعونک جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر تحت الشجرہ اس کا مطلب ہے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر رسول پاک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ بیعت فرما رہے تھے عالم ما فی قلوبہم بچانا اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جڑی بیعت کر رہے ہیں مومنین صحابہ کے دلوں کے راز فرمائے معیار ایمان و محبت وأنزل السكينة عليهم اللہ نے ان کی تواریخ نازل فرمائی وأصابهم فتحا قریبا اور اللہ نے ان کو قریب کی فتح نصیب فرمائی اونچائی دی حاصل کی انہوں نے ومغانم کثیرہ اس غنیمت پہ لیأخذوها جن کو وہ لیں گے ان صحابہ کرام و غنیمت کرنے والے ان غنیمتوں کو حاصل کریں وكان الله عزيزا حكيما اللہ غلبے والا حکمت والا ہے وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کے وعدے کر رکھے ہیں جن کو تم حاصل کرو گے فعجل لكم هذه وكف اللہ نے جلدی جو شرائط والی ہے سورہ حدیبیہ میں یہاں سے معاملہ شروع کیا وکفى الناس عنكم مکے کے لوگوں کا ہاتھ اسے روکا ولتكون آیة للمؤمنین تاکہ یہ نشانی بنے مومنین کے لیے وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور تمہیں رہنمائی فرمایا دے سیدھا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اور کتنے غنیمتیں جو ابھی تم پر قادر نہیں ہوئے اس کو حاصل نہیں کر پائے قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا اللہ نے احاطہ کر رکھا یہ بھی آپ کو غنیمت ملے گی یہاں ملے گی وہاں جا کے بھی غنیمت ملے گی وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فرض کرو کبھی ہم مکے والے ہم سے لڑائی کرتے ہیں قتال کرتے ہیں نبن اخبار وہ پیٹ کے اندر بھاگ لیں ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا پھر وہ نہ کار ساتھ پاتے نہ مددگار پاتے سنت اللہ کا طریقہ قانون سنت رہی ہے الذي قد خلق من قبل
بہت سے پہلے بھی اللہ نے اپنا قانون سنت جاری رکھی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور حافظ نہیں آ پائیں گے اللہ کی سنت طریقے پر کوئی بھی نہ ہوگا